بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محدثین، مفسرین، ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام میں 3 خواتین سب سے افضل ہیں: حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر صاحبزادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے متعلق قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا۔ 21واں پارہ سورہ احزاب رکوع نمبر 1 فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو کہ امت کی مائیں ہیں، اور تیسرا نمبر ہے پھر قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ قرآن نے اصول بتایا اور عقیدہ بتایا کہ اگر کبھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عزت حرمت پر یا والدین کی عزت حرمت پر مر مٹنے کا وقت آئے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے مر مٹنا، اس کو ترجیح دینا، یہ ہمیں قرآن نے عقیدہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں، تو ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی صورت میں 22ویں سپارے میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امت کی مائیں۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ماں اور بیٹی کا مقابلہ اور موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹی جتنی بھی آگے نکل جائے، آگے بڑھ جائے، بیٹی بیٹی ہے، ماں ماں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں آپ سے مقام اور مرتبہ میں بلند ہوں، کیونکہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں اور تم صحابی کی بیٹی ہو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹی بے شک تم درست کہہ رہی ہو کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اور میں آپ کے والد کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بیٹی ہوں، لیکن میں نے آپ کے والد ماجد سے مسئلہ سن رکھا ہے کہ جنت میں پاک بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ آپ کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے، میرا جنت میں جانا بھی یقینی ہے، لیکن فرق واضح ہے، جب تم جنت میں جاؤ گی تمہارا ہاتھ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو مرتضیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گی، میں مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ تو ماں بیٹی کا مقابلہ اور موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک رہی بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا دیگر ازواج مطہرات، ان میں اور حضرت عائشہ میں ایک فرق واضح ہے۔ دیگر ازواج مطہرات وہ پیدائشی مسلمان نہ تھیں، ان کی تربیت کرنے والے اور حضرات تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ آپ کنواری بھی ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئی تو مسلمان تھیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، ایماندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ کی تربیت کرنے والے 2 عظیم لوگ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 عظیم ہستیاں آپ کی تربیت کرنے والی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، امیر شریعت سیدۃ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو سیدۃ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے
کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی جب آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، میرے علاوہ کسی صحابی اور صحابیہ نے ان کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہوتا اور اللہ رب العزت قرآن نازل فرماتے تھے، اور فرماتی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ جبریل کے ذریعے مجھے سلام بھیجا ہے، اور فرماتی کہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جب منافقین نے میرے اوپر تہمت لگئی، اللہ رب العزت نے 18ویں سپارے میں سورہ نور اور دوسرا اور تیسرا رکوع اللہ نے ام عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کر دیا۔ قیامت تک ہر ایمان والا ام عائشہ صدیقہ کی عزت عظمت پاک دامنی کو بیان کرتا رہے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 17 رمضان مبارک ان کا یوم وفات ہے، ان کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ 2210 احادیث آپ سے روایت ہیں جن میں سے اکثر متفق علیہ اور سب سے پہلی حافظ قرآن خاتون ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنی نئی نسل کو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آگاہ فرمائیں، ان کی زندگی، ان کی تربیت، ان کا علم، ان کا فضل، ان کا تقوی، عاجزی اور ان کے ساری کتابیں پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ان کا تذکرہ ہم اپنے گھروں میں کریں، جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔